بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس. صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. پہلے تو میں توجہ دینا نا, مرزا جی وہ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو, اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے. مرزا جی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مرزا جی ضعیف روایتوں کو صحیح کر دیتے ہیں. پتہ ہے عوام, میری جو مقلد عوام ہے وہ تحقیق ہی نہیں کرے گی, جو میں بول دوں اندر عمل کر لیں گے. سننا ذرا بات کو. وہی مرزا جی کا مخصوص انداز بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کے ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس. صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے. دارالسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے. سنو ذرا بات کو, میں توجہ دلاؤں گا, نکالی کہہ رہا ہوں. اچھا, پھر شیخ زبیر علی صاحب کی 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی, اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا ہے 10 ایڈ کر کے آتی ہے. مرزا جی نے چن چن کے فتنے یاد رکھتے ہیں. مرزا جی کبھی بھی اصلاح والی باتیں یاد نہیں رکھتے. مرزا جی چن چن کے نا وہ ساری وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں کہ جس میں جو نا مطلب لوگوں کو وسوسہ دیا جا سکتا ہو. اگر آپ دیکھیے گا, یہ ہم نے جناب اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کیا. ابو داؤد دارالسلام کی جو چھپی ہوئی ہے, ہمارے پاس وہ دارالسلام والی جو ہے ابو داؤد تھی نہیں, ہم نے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کیا نا. تو مرزا جی نے جو روایت کا حوالہ دیا ہم نے وہی روایت یہاں پہ نکال رکھی ہے. اب آپ مزے کی بات دیکھیں آپ کہ جو مرزا جی کہتے ہیں نا کہ اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب والی. اب اس کی تخریج میں سب سے پہلی چیز حاشیے میں لکھی ہے تخریج اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اقراء ثقہ, وہ مؤذن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت کر رہے ہیں ان کے لیے دیکھا وہ ثقہ ہے, قابل اعتبار. وہ حماد بن سلمہ سمع من الجریری قبل اختلاطہ, کہ حماد بن سلمہ نے اپنے شیخ جریری سے ان کے اختلاط ہو جانے سے پہلے اس روایت کو سنا. اس تخریج کے ساتھ, اس تحقیق کے ساتھ یہ تخریج ہوئی ہے کہ یہ سند صحیح ہے. لیکن دوسرے صفحے کے حاشیے پہ کیا لکھا ہے سنیں گے ذرا بات. لکھا ہے مسلمانوں میں اہل کتاب کی اس قسم کی روایات کی بصراحت تصدیق یا تکذیب نہیں کی جاتی, صرف روایت کی جا رہا تھا. آپ اندازہ کریں مرزا جی نے جس کتاب جس نسخے کا حوالہ دیا اس تک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا جی اس کو نا بہت خطرناک روایت, وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی بیان کردہ مرویات کی نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب, اور مرزا صاحب اپنی تائید کے لیے اس کو سنا رہے ہیں. اندازہ کریں, یا نہ تصدیق ہو سکتی ہے نہ تکذیب, مرزا صاحب اپنی اسی سے تائید لے رہے ہیں. یہ تو یہ دارالسلام کی تخریج کے اندر یہ بات لکھی ہے. اب آگے مزے کی بات آپ دیکھیں. جریری سے قبل اختلاط سنا ہے, اس کا مطلب کہ جو یعنی سند ہے, میں آپ کے سامنے یہ ابو داؤد پڑھ کے اس کی سند بتاؤں گا. یہ ابو داؤد ہے میرے ہاتھ میں, اس کا یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 507. یہ ہمارے یعنی نسخے کی ترتیب کے ساتھ اعتبار سے جلد نمبر 3 کے اعتبار سے حدیث نمبر 1231. سند اس طریقے حدثنا حفظ بن عمر ابو عمر الزریر حدثنا حماد بن سلمہ ان سعید بن ایاس الجریری اخبرهم عن عبد الله بن شقیق الوکیلی ان اقرا معزن عمر بن الخطاب. اب اس کے تحت یہ روایت ہے کہ سعید بن ایاس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ سعید بن حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ روایت ہم سے سعید بن ایاس نے بیان کی. بہرحال سمجھے گا, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان سے روایت جو ہے وہ بعد از اختلاط جو ہے نا اس روایت کو سنا ہے. بہرحال سب سے پہلے دیکھیے گا میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 188 189. پہلے ایک میں توجہ دلا دوں, سعید بن ایاس ابو مسعود الجریری کے لیے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تغیر حفظہ قبل موتہ, ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا ان کی موت سے پہلے. وقال محمد بن ابی عدی لا نکذب اللہ سمعنا من الجریری وهو مختلف. محمد بن ابی عدی کہتے ہیں میں اللہ کے نام سے بات بھیجوں, میں جھوٹ نہیں بولتا اللہ کے نام سے,
میں نے جریری سے سنا وہ مختلف ہو چکے تھے. امام ابن معین کہتے ہیں کہ کہا یحییٰ بن سعید نے عیسیٰ بن یونس سے اسمیت من الجریری وہو مختلف قال نعم قال لا تروی عنہ. کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس سے کہا کہ تو نے جریری سنا جبکہ وہ مختلف بھی ہو گیا. کہا ہاں. کہا اس سے روایت نہیں لیا کر, اس سے روایت نہیں لیا کر. اس کے بعد کہتے ہیں سنو ذرا بات کو, جو امام ذہبی نے ان کی منکر روایت ذکر کی ہے, یہ میری بات پہ آپ توجہ کریں جو میں نے یہ اس کتاب کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حالانکہ دیکھو وہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ حماد بن سلمہ نے اس روایت کو یعنی کہ سعید بن ایاس ابو مسعود الجریری سے اختلاط سے پہلے سنا. تو ویسے تو مسئلہ اختلاط کا نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن سنو ذرا بات کو. امام ذہبی نے بطور مثال یہاں پر جو روایت سب سے پہلے ان کی منکر روایتوں میں درج کر رکھی ہے, اس کو ان سے بیان کون کرتا ہے یہ سنو ذرا بات. حماد بن سلمہ کون روایت کرتے ہیں؟ حماد بن سلمہ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بے شک حماد بن سلمہ نے ان سے اختلاط سے پہلے سنا, بے شک مان لیتے ہیں ہم اس بات کو, لیکن مسئلہ یہ ہے یہ روایت بھی ان میں سے جو اختلاط سے پہلے سنی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ تو نہیں کہ حماد بن سلمہ نے جریری سے اختلاط سے پہلے سماعت حدیث کر رکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ کی بات ہے نا. سمجھے ذرا کہ خود حماد بن سلمہ کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا. یہ میرے ہاتھ میں الکواکب النیرات, اس کے اس صفحہ نمبر 461 کے اوپر حماد بن سلمہ بن دینار ابو سلمہ البصری کے حالات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا احد ائمۃ المسلمین الا انه لما کبر سعى حفظه فلذا ترك اهل البخاری. کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے علماء میں سے اماموں میں سے ایک امام تھے, مگر جب بوڑھے ہوئے تو ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی ان سے روایت لینا چھوڑ دی تھی. اس کے بعد وہ آگے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں من اراد ان یکتب حدیث حماد بن سلمہ فعلیہ عفان بن مسلم. جو چاہتا ہے کہ حماد بن سلمہ کی بیان کرتا صحیح روایتیں لے لے, اس کو چاہیے کہ وہ عفان بن مسلم کی جو مرویات ہیں حماد بن سلمہ سے وہ لے لے. صحیح. اور سمجھے ذرا اس بات کو کہ جو مرزا جی نے جو روایت پڑھ کے سنائی ہے ابو داؤد کے حوالے سے, اس کو عفان بن مسلم نے بیان نہیں کیا, یعنی حفص بن عمر ابو عمر الزریر نے بیان کر رکھا ہے, عفان بن مسلم نے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا اثبت و اصحاب حماد بن سلمہ ابن مہدی ابن المبارک و عبد الوہاب ثقفی, کہ جو اثبت قسم کے شاگرد ہیں حماد بن سلمہ کے, عبد الرحمن بن مہدی ہیں, عبداللہ بن مبارک ہیں, عبد الوہاب بن عبد المجید الثقفی ہیں. لیکن دیکھ لو تینوں ہی اس کو روایت نہیں کر رہے. اور کہا حافظ ابن حجر نے کہ یہ سکہ ہیں, عابد ہیں, اثبت الناس یعنی کہ وہ سکہ ہیں, عبادت گزار ہیں, اور ثابت البنانی کی روایتیں بیان کرنے میں وہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں, اور عمر کے آخری حصے میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یہاں اس بات کو سمجھیے گا ذرا بات, کہ اگر مثال کے طور پہ ان کا عمر کے آخری حصے میں حافظہ متغیر ہو گیا حماد بن سلمہ کا, تو اب لازمی سی بات ہے مسئلہ یہی تو نہیں ہے نا کہ جریری سے انہوں نے اختلاط کے بعد روایتیں سنی تو ٹھیک, لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ خود ان کا حافظہ جب بگڑ گیا بات ختم ہو گئی. یہ روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بطور دلیل بیان کیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک نقطہ اور غور طلب ہے, اور وہ نقطہ یہ ہے جس کو مرزا جی نے بھی توجہ دلائی, لیکن مرزا جی نے اس کے اندر بڑی ایک عیاری کی ہے. سنیے گا ذرا بات کو. وہ کہتے ہیں پوری روایت مرزا جی نے بیان کی ہے, سنیں مرزا جی کے بیان کردہ الفاظ. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا, لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی, وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر کہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا, ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے, تو ان کا یہ. پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے, لیکن
मामलात बिगड़ चुके होंगे। आप देखें जरा, मैं रिवायत अबू दाऊद से भी आपको बताता हूँ, उसमें तवज्जो दिलाऊंगा। मिर्जा जी ने इसमें एक मिर्जा जी अपनी कही हुई बात के खिलाफ जा चुके हैं। इकरा यानी इकरा जो कि उमर रदी अल्लाह के मौज़िन थे, वो कहते हैं कि मुझको सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला ने नसरानियों के एक पादरी की तरफ भेजा, यहूदी आलिम नहीं, नसरानियों के। चलो वो बात भी भूल जाता है, मिर्जा जी भूल गए, वो नसरानी आलिम को यहूदी आलिम भूल गए, कोई मसला नहीं। कहते हैं कि मैंने उसको बुलाया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उससे दरियाफ्त फरमाया, तुम अपनी किताब में मेरे बारे में कोई बात देखते हो? अच्छा, ऐसी एक समझे जरा बात को, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस तरीके की संजीदा शख्सियत थी, और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो फजाइल सही अहादीस से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही सामने, यानी कि आप सामने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत दे रहे हैं, आपको। क्या ये दिमाग भी जा सकता है इस बात की तरफ कि सैयदना उमर एक ईसाई से पूछेंगे कि मेरी फजीलत बता? हाँ, एक चीज है मिर्जा जी, अरे मिर्जा जी के जो मुकल्लिदीन हैं वो कहीं एकदम तड़क कर ये ना कह दें, हाँ हदीस रसूल के मुकाबले में आप अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अकल चला रहे हैं। तो मैं मिर्जा जी को बताता चलो, मिर्जा जी आपके जो खाने वाले दांत है ना, वो ही दिखाया करें, दिखाने वाले नहीं। इसी वीडियो के अंदर मिर्जा जी ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत के अंदर जो हादी वाली तिरमिजी की जो रिवायत आती है, मिर्जा जी ने उसका बड़े भोंडे अंदाज में इनकार करते हुए अपनी अकल का नाजायज इस्तेमाल किया। और मिर्जा जी कहते हैं आप ये समझते हैं कि हादी और महदी दुआ कबूल हुई है और ये कैरेक्टर है, तो आप फिर खुद फैसला कर लीजिए, या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई, या कह दें आपके भाई हदीस ही जाली है। तब मिर्जा जी, अब अगर अबू दाऊद वाली रिवायत सही है और उमर रज़ी अल्लाह तआला का वो संजीदा कैरेक्टर के जिसमें आप यानी कि यहूदियों और ईसाइयों को से एक सख्त मौक़िफ़ और यानी कि अपना रवैया रखते थे, तो ऐसे में आप समझे इस बात को, क्या अकल इस बात तो तस्लीम करती है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से अपनी फजीलत मालूम करेंगे? लेकिन चलो, मैंने तो सनदन तो बताया ना आपको कि रिवायत ज़ईफ है, चले उसे भी छोड़े। मिर्जा जी खुद कैसे अब इस रिवायत को ज़ईफ माननी पड़ेगी मिर्जा जी को, आप जरा देखिएगा बात को। मिर्जा जी ने भी उस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन आगे उन्होंने वो यहूदियाना कारीगरी एक करने की कोशिश की। उन्होंने कहते हैं कि मेरी तुम अपनी किताबों में मेरे बारे में कोई बात देखते हो? ये मैं रिवायत पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उसने कहा जी हाँ। उन्होंने फरमाया किस तरह से? उस पादरी ने जवाब दिया कर्न। इस बात पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोड़ा उठाया, फरमाया कर्न क्या है? उसने कहा कर्न के मायने अमानत और मजबूत, ताकतवर और सख्त के। कर्न अरबी का लफ्ज है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इसके मायने नहीं बताऊं, लेकिन चले छोड़े। कहते हैं फिर सैयदना उमर ने फरमाया मेरे बाद जो शख्स खलीफा होगा उसकी क्या हालत है? मेरे बाद जो शख्स खलीफा होगा उसकी क्या हालत है? तो उसने जवाब दिया वो नेक खलीफा है, लेकिन वो अपनी रिश्तेदारी का ज्यादा ख्याल रखेगा, रिश्तेदारी का ज्यादा ख्याल रखेगा। सैयदना उमर ने फरमाया अल्लाह ताला हजरत उस्मान पर रहम फरमाया, जुमला अपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। अब मेरी बात तवज्जो सुनो। रस्सियां फेंकी गई थी, सांप दिखाए जा रहे थे, लेकिन वो सांप साबित हुए नहीं। मिर्जा जी ने क्या करा? देखो रवायत का अल्फाज ये है अन्नहु योशुरु कराबतहु, यानी कि वो अपने कराबतदारों का ख्याल रखेगा। सही, वो अपने कराबतदारों का ख्याल रखेगा। इन्होंने तर्जुमा ये किया है कि वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा, वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा। ये है भोंडिया तर्जुमा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इस तर्जुमे को तस्लीम कर लेते। क्या रिश्तेदारों से सिला रहमी करने का दीन हुक्म नहीं देता? क्या सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर की हैसियत से, कमांडरों की हैसियत से खड़ा नहीं किया था? तो मिर्जा जी आगे तड़क के उसका इनकार करेंगे, लेकिन बड़े भोंडे अंदाज में। सुनो जरा बात, फिर इसे छोड़ें। आगे कहते हैं कि उसके बाद जो खलीफा होगा उसका क्या हाल है? भाई तवज्जो सुनो, भाई तवज्जो सुनो। उसके बाद जो खलीफा उसका क्या हाल है? मिर्जा जी इस जुमले को ही खा गए। मिर्जा जी की मक्कारी देखें आप जरा। यानी कि पहले मिर्जा जी ने क्या जुमला कहा है? पहले मिर्जा जी जो सीधे सीधे बोलते जा रहे हैं ना, जरा सुनो जरा बात। मेरे बाद जो खलीफा बनेगा, उन्होंने कहा खलीफा तो नेक होगा, लेकिन उसमें कमजोरी के वो अपने रिश्तेदारों को नवाजेगा। तो हजरत उमर की जबान से 3 दफा निकला खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे, खुदा उस्मान पर रहम करे। यानी हजरत उमर मतलब वो उनको आप करामत कह लें या उनका विजन था,
ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے. پھر اس کے بعد کہا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے, لوہے کا محل؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب ہے خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی, کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پر چلائے دوبارہ سے, لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. کیا پتہ لگا یہ پوری کی پوری بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. ایسے لگ رہا ہے نا, لیکن اب دیکھو توجہ کیجیے گا ذرا بات کو. عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے سوال کیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کی کیا حالت ہے. اس نے جواب دیا وہ نیک خلیفہ لیکن وہ اپنے رشتہ داری کا زیادہ خیال رکھے گا. حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عثمان پہ رحم کرے. یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا کیا حال ہے, اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کا کیا حال ہے. اس کا مطلب اگر یہ روایت صحیح ہے, مرزا جی اس کو صحیح مانتا ہے. سنو ذرا بات کو. اب یہاں عثمان رضی اللہ عنہ کی بات نہیں آ رہی, یہاں کس کی بات آ رہی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, اس نے جواب دیا وہ تو لوہے کا محل کچھ ایل ہوگا. تو حضرت عمر نے فرمایا اے بدبودار گندے شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین وہ نیک خلیفہ ہوگا لیکن جب وہ خلیفہ بنے گا تو اس وقت تلوار کھینچی ہوئی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا. کوئی سمجھ رہے بات کیا نہیں؟ اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس صورت میں تعبیر تو بالکل صحیح ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے کی ابتدا ہوئی لیکن اصل میں جو خون خرابہ ہوا ہے وہ تو سیدنا علی کے زمانے میں ہوا ہے. اصل میں جو خون خرابہ ہوا ہے, جو شورشیوں کو پورے طریقے سے اپنے فتنے پھیلانے کا جو موقع ملا, جمل کا واقعہ, صفین کا واقعہ, نہروان کا واقعہ, جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو سیدنا علی کے دور میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب آگے سیدنا علی کا ذکر تھا, مرزا جی اس کو پی گئے اور پوری کی پوری بات کس کے ذمہ ڈال دی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمہ. تو آپ اندازہ کریں مرزا جی جو کنکلوژن آگے نکال کے دے رہے ہیں نا, تو اے میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف جو مہم کھڑی ہوئی نا قاتل عثمان کا, کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے, بائی نیم مینشن نہیں. میں آپ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ الحمدللہ اس پر پورا کلپ ہے, آپ وہ بھائی دیکھ سکتے ہیں.